اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر نازل کیا گیا۔ قوم عاد کو جنات کے قبیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام موجودہ عراق میں 1819 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 464 سال کی عمر میں 2223 قبل مسیح میں وفات پائی۔ وہ عظیم سیلاب کے تقریباً 65 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی 13ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 مرتبہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کے مطابق قوم عاد کے لوگ احقاف نامی علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے بہت بڑے ستونوں والا ایک شہر بنایا تھا جسے ارم کہتے ہیں۔ اس علاقے کا دارالحکومت اوبر تھا۔ قوم عاد اپنی ذہانت اور جسمانی قوت کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے تھے، اس لیے انہیں جنات کا بھی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اور مضبوط ستونوں کی مدد سے حویلی بنانے کے لیے پہاڑ تراشے۔ یہ اب کھوئے ہوئے شہر اوبر کی دریافت سے ظاہر ہوتا ہے۔ قوم عاد اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ وہ جنات کی نسل کے ہی تھے، بہت بڑے، مضبوط اور بہت چالاک بھی۔ دنیا نے ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے قوم عاد اپنے آپ پر فخر کرنے لگی۔ وہ اپنے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ کو بھول گئے۔ ان کے مال و دولت کی فراوانی نے قوم عاد کو یہ محسوس کرایا کہ انہیں اللہ کی ضرورت نہیں۔ قوم عاد نے ایسے گروہ بنائے جو سفر کرنے والوں کو لوٹتے تھے۔ وہ اپنے شہر سے گزرنے والے لوگوں کو مارنے میں ملوث تھے۔ وہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کے نام صدا، سمود اور ہرہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں صحیح رستہ سکھا سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جس طرح زندگی کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور آپ نے انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی تبلیغ دی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عاد قبیلے کے بادشاہ شداد بن عاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے پوچھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اسے جنت ملے گی۔ شداد نے جنت میں مزید دلچسپی پیدا کی اور اس کے بارے میں مزید تفصیل سے پوچھا۔ تفصیلات جاننے کے بعد شداد نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ اسی طرح قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ہنستے تھے جب وہ ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی سزا انہیں دے گا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بتوں سے بارش مانگتے رہے۔ اللہ نے بارش روک دی جس کے نتیجے میں وہ برسوں کا قحط پڑا۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان کے طاقتور دیوہیکل جسم کمزور کنکال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ قوم عاد نے 70 افراد کا ایک دستہ بارش کی دعا کے لیے مکہ روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بادل دکھائے اور ان میں سے ایک کو منتخب کرنے کو کہا، سرخ بادل، سیاہ بادل اور سفید بادل۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کالا بادل مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، میں بادل کو بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک تیز ہوا جو دردناک عذاب لے کر جا رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ مومنین کو لے کر ایک بڑے غار میں لے جائیں جو شہر کے قریب واقع تھا۔ اگلے ہی دن شہر ارم پر ایک طوفان آیا۔
جو 7 سے 8 دن جاری رہا اور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کالے بادل میں ایسی تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اکھاڑ دیے، ان کے ہاتھی جتنے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی کہ ان کے بیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں قوم سمود کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ قوم عاد قوم سمود کے آباء و اجداد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام 1819 قبل مسیح میں 464 سال کی عمر میں وادی حضر موت مشرقی یمن میں فوت ہوئے، جہاں ان کی قبر اور مقبرہ ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔